بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک انفو کی جانب سے خوش آمدید۔ میں ہوں پروفیسر راشد۔ موضوع ہے تاریخ اسلام۔ اب حلیمہ کے ہاں برکتوں کی بارش ہونے لگی۔ ہر چیز میں برکت ظاہر ہو رہی تھی۔ جانور موٹے ہو گئے تھے، دودھ سے تھن پھول آئے تھے، ہر طرف برکت ہی برکت تھی۔ رفتہ رفتہ 2 سال گزر گئے۔ آمنہ کا لال حلیمہ کا دودھ پیتا۔ حلیمہ کی ایک بیٹی تھی شائمہ، اس کی گودیوں میں ہمکتا۔ صحرا کی کھلی فضا، دیہات کی سادہ زندگی، جسم تیزی سے بڑھا، ہاتھ پاؤں میں طاقت آ گئی اور بچہ خوب تندرست ہو گیا۔ شیر خواری کے دن پورے ہو گئے۔ اب وقت آیا کہ بچہ پھر ماں کی گود میں جائے اور اس کے گھر کی رونق بنے۔ لیکن کیا حلیمہ اس بچے کو جدا کر دیں؟ وہ بچے کو لے کر ماں کی طرف چلیں، لیکن ارادہ تھا کہ ان سے گزارش کریں گی کہ بچے کو کچھ دن ان کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دیں۔ چنانچہ آمنہ کے پاس آئیں اور بولیں، مجھے اندیشہ ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی سے مکہ میں رہ گئے تو کہیں یہاں کی آب و ہوا سے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ کیوں نہ آپ کچھ دن اور ہمارے ساتھ رہنے کی اجازت دے دیں، ذرا بڑا ہو جائے پھر آ جائے گا۔ حلیمہ آمنہ سے ضد کرتی رہیں، طرح سے مناتی رہیں، مکہ کی آب و ہوا سے ڈراتی رہیں، یہاں تک کہ وہ تیار ہو گئی۔ اب کیا تھا، حلیمہ کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا، آنکھیں چمک اٹھیں، چہرہ دمک اٹھا۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر پھر گھر آ گئیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اسی صحرا میں آ گئے۔ پھر وہی کھلی فضا تھی، ریت کے ٹیلے تھے، چکنے چکنے پتھر تھے، وہی ساتھی، وہی ہمجولی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اسی طرح پتھروں سے کھیلتے، ریت پر اچھلتے، بچوں کے ساتھ ادھر سے ادھر دوڑتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب 5 سال کے ہو گئے تھے۔ حلیمہ سے جدائی کی ساتھ پھر آگ پہنچی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حلیمہ کو بہت محبت تھی۔ وہ سچ مچ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے، ان کے دل کا سکون تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حلیمہ سے بہت پیار کرتے۔ نبوت ملنے کے بعد جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ میری ماں کہہ کر لپٹ گئے۔ حلیمہ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدائی سوہان روح تھی، لیکن کیا کرتی، اب گھر پہنچانا ضروری تھا، مزید روکنا ممکن نہ تھا۔ پھر ایک وجہ اور بھی ہوئی جس کی وجہ سے حلیمہ نے جلدی کی۔ ایک روز بیٹھی ہوئی تھیں اور ساتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ اتنے میں حبشہ کے کچھ عیسائیوں کا گزر ہوا۔ بچے پر نظر پڑتے ہی وہ ٹھہر گئے، قریب آئے اور بڑے غور سے دیکھنے لگے، ایک ایک چیز کا جائزہ لینے لگے۔ حلیمہ سے پوچھا بھی، کیسا بچہ ہے یہ؟ پھر وہ آپس میں باتیں کرنے لگے، اس بچے کو لے لیں، اس کو اپنے ہاں لے چلیں، یہ بچہ ایک عظیم انسان ہوگا، ہم خوب جانتے ہیں یہ کیا بنے گا۔ حلیمہ ان کا مطلب سمجھ گئی، ان کے ارادوں کو بھانپ گئی، ان کی سازشوں سے گھبرا اٹھیں، ڈریں کہ کہیں سچ مچ بچہ اس سے چھین نہ لیں، موقع پا کر اچک نہ لیں، کوئی آزار نہ پہنچا دیں۔ چنانچہ وہ نظر بچا کر بھاگ کھڑی ہوئیں اور بچے کو لے کر غائب ہو گئیں، حالانکہ انہیں امید نہ تھی کہ اس طرح بھاگ سکیں گی اور بچے کو بچا سکیں گی۔ پھر جتنی جلدی ممکن ہوا وہ بچے کو لے کر آمنہ کے پاس پہنچی، ان کی امانت ان کے حوالے کی، تب کہیں جا کر اطمینان کا سانس لیا۔ بچہ ماں کی گود میں آ گیا۔ اب کیا تھا، ماں کی ممتا تھی، دادا کی سرپرستی۔ دونوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پیار کرتے، ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھتے، ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 برس کے ہو گئے تو ماں کا دل چاہا کہ چل کر شوہر کی قبر دیکھیں۔ چنانچہ وہ مدینہ کے لیے روانہ ہوئیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ساتھ لے گئیں۔ شوہر کی ایک باندی ام ایمن تھی، وہ بھی سفر میں ساتھ تھیں۔ وہاں ایک مشہور خاندان ہے بنی نجار۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کی ننیال اسی خاندان میں تھی، اس لیے بی بی آمنہ جا کر وہیں ٹھہری۔ بی بی آمنہ مدینہ پہنچی تو پیارے بیٹے کو وہ گھر دکھایا جہاں اس کے پیارے باپ کی وفات ہوئی تھی، وہ جگہ دکھائی جہاں وہ ہمیشہ کی نیند سو رہے تھے۔ آج پہلا دن تھا کہ اس معصوم نے یتیمی کا مفہوم سمجھا، آج پہلا موقع تھا کہ اس کے شیشہ دل پر رنج و غم کا عکس پڑا۔ وہاں 1 مہینہ گزارا اور واپس لوٹنے کا ارادہ کیا۔ مزید انفارمیشن کے لیے ہمارے چینل کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ شکریہ۔